جیسے یہ حکومت آئی تھی اسی ٹائم پر یہ چہم گوئیاں چلنے لگ گئی تھی کہ آخر ایک حکومت جو کہ دو مختلف جماعتوں کا ایک امتزاج ہے وہ کتنے عرصے تک چل پائے گی. کیا یہ حکومت واقعی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے کر چلیں گے یا پھر آپس میں ایشوز ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ایشوز تو ڈیولپ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے پہلے ہی کچھ مہینوں کے اندر. بجٹ اور بجٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگانے کا ایشو بڑا واضح طور پر کھل کے سامنے آیا جس کے اندر کوئی مشاورت سے زیادہ کوئی یکجہتی سے زیادہ ہمیں ڈویژن واضح طور پر نظر آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ کہ اب بیرون ملک جو ایجنسیز ہیں جو ریٹنگ ایجنسیز سمیت ایجنسیز اب یہ کہنے لگ گئی ہیں کہ کیا پاکستان کی حکومت 18 ماہ سے زیادہ چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی. فچ نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تشکیل دی. اس رپورٹ کو ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھا تھا پروگرام کے اندر جس کے اندر 18 ماہ کی بات کی. پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا. خواجہ آصف صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ واقعی میں آنے والے چند مہینے بالخصوص 6 مہینے اس حکومت کے لیے بہت زیادہ نازک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. اور اب ایسی صورتحال میں جہاں ایک طرف اکانومی کے چیلنجز ہیں دوسری طرف یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں آ گئی اور باقاعدہ طور پر اگلے جمعے یعنی 26 جولائی سے احتجاج کا جو موسم ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے. اسد قیصر صاحب نے اس کی اندیا دے دی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کو کچھ آفرز کی جا رہی ہے. ہم نے آئندہ جمعہ پورے پاکستان میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت احتجاج کا اعلان کیا ہے. بدترین بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی اور بلوچستان سے لے کر ایون پنجاب اور اسلام آباد میں اور حکومت کی ناکامی ناجائز طور پر عمران خان بشرا بی بی اور تمام ہمارے اسیران جیلوں میں ہیں اور خاص کر سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں ان کو غیر قانونی طور پر اٹھانا غائب کرنا اس کے خلاف ایم این ایس کی خرید فروخت کے لیے بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں. ان کو دبایا جا رہا ہے ان کے اوپر پریشر لایا جاتا ہے کہ وہ اپنی وفاداری وہ چینج کریں. اب اس بات کی تردید تو عطا طاہر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی کسی کو اپروچ نہیں کر رہا کوئی کسی سے رابطے نہیں کر رہا کوئی کسی کو فون کالز نہیں کر رہا ہے. لیکن صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ آرٹیکل 6 والی بات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کے اوپر مشاورت ہو چکی ہے. سنیں اسد قیصر صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے مگر یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا کیا ممبرز کا نام بتایا کس نے کس کو اپروچ کیا کس نمبر سے کال آئی کو بتائیں. تفصیلات تو کوئی نہیں ہے نا. ہوا میں ایک تیر جو ہے وہ چلا دیا. کوئی کسی کو نہ اپروچ کر رہا ہے نہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی اور آرٹیکل 6 والے معاملے پہ انہوں نے اپنی بڑی کلیئر بتایا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. اچھا ایک طرف آرٹیکل 6 کی بات ہے تو دوسری تو پاکستان تحریک انصاف پہ بحیثیت جماعت ایک وین کی بات ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کے بیانات ہیں جس کے اندر بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بین کے معاملے کے اوپر اس ٹائم پر کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن ذاتی طور پر گورنر پنجاب نے کہہ دیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی جماعت کو بحیثیت جماعت ہی کمپلیٹلی ایک ہی دم سے بین کر دیا جائے. سنیں نون لیگ کے ایک منسٹر صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی سے تو اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوا. ہم تو جو بھی بات کریں گے پارٹی میں جائیں گے پھر سی ای سی میں جائیں گے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو 9 مئی یا کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں ان کے خلاف کیسز چلائیں ان کو سزائیں دیں اور وہ لوگ جو بے وطن ہیں اور پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے بین کرنا مناسب نہیں ہے. اب کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا مناسب ہے یا نہیں مناسب یہ بات تو پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر جب ڈیسیجن دے گی اس میں پتہ چلے گا. لیکن اگر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی جو عطا طاہر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بقول اگر آرٹیکل 6 والا معاملہ بھی آگے بڑھتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا ساتھ دیتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے ان اٹ سیلف مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور مشکلات اس سائٹ پر بھی بڑھیں گی کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت آگے چل رہی ہے. مولانا صاحب کی جماعت میں بھی کامران مرتضی صاحب کی رہنمائی کے اندر obviously کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصے سے جب وہ مولانا صاحب نے شکوہ کیا تھا اسی ٹائپ پر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی تھی. بات چیت آگے چل رہی ہے لیکن ایک بات ایسی آئی ہے جس کے اوپر عجیب و غریب سی کیفیت بن گئی ہے. مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ اور بیانات آ رہے ہیں. مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کے پی کے اسمبلی کے جو ریزگنیشنز ہیں بالخصوص اس کے بارے میں سنیں. جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی. اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے کامران مرتضی صاحب. میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں بشمول خیبر پختونخوا کے. ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت
KP में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इस हमने तहलील कर दिया है। अब ये कल की स्टेटमेंट मौलाना साहब की, कल के मेरे प्रोग्राम के अंदर ऑन बप्पी साहब ने इसकी तजदीद कर दी थी। आज असद कैसर साहब ने भी ये कह दिया, तरोड़ मरोड़ के बात पेश की गई है मौलाना साहब की। सुने, रेजिग्नेशन के हवाले से बात हुई, ये थोड़े लिए मेरे से सरप्राइज है। गपशप की हद तक एक बात असद कैसर साहब की उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल फोरम पे हमारी पॉलिटिकल कमेटी से इस हवाले से कहीं डिस्कशन नहीं हुई, ना ही पॉलिटिकल कमेटी ने इस रिकमेंडेशन को कभी खान साहब के आगे भेजा और ना ही उन्होंने इसके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन जारी की। हमारा कोई तजर्बा इन इस्तीफों के हवाले से कोई इतना अच्छा रहा भी नहीं। कल मौलाना साहब से मेरी बात हुई और जो उसके स्टेटमेंट को खासकर एक चैनल ने जो है ना वो जिस तरह उसको कोट किया, वो उसके बारे में जो है ना एक मिसकंसेप्शन पैदा हो गई। मौलाना साहब के साथ हमारे राबिते जो है एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अब एक तरफ हुकूमत की दो जमातों में आपस में कोई बातचीत ऐसी चल नहीं रही है जिससे ऐसे लगे कि जैसे दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कह रही है, वो समझ नहीं आ रही है। ऑपोजिशन में ऑपोजिशन चल रही है, हुकूमत में भी ऑपोजिशन चल रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ने इसको मौलाना फजलुर रहमान साहब की जीत जरूर करार दे दिया है कि सियासत है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, कि उनकी जीत है कि उनके घर पर चल के PTI रहनुमा आ रहे हैं। साहब एक सियासी शख्सियत है, चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं। उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोजाना असद कैसर उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया वो तो PTI में तकसीम की गई। गौर साहब ने जो उनके अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी कोई ऐसी बातचीत मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं हुई। पहले ही बयान पे जो है मौलाना फजल रहमान से मुकर चुके हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सियासी यतीम जो फिर रहे हैं वो सियासी शहीद हों। अब कोई सियासी यतीम हो या कोई सियासी शहीद हो, एक बात तो तय है कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया, ये इन 6 माह के हवाले से तो पहले ही कहा जा रहा था बड़ी नाजुक सूरत हाल है, लेकिन अब फवाद चौधरी साहब आगे बढ़े हैं, उन्होंने 6 माह को भी पीछे छोड़ दिया। वो सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों की बात कर रहे हैं कि नंबर गेम सारी की सारी उलट जाएगी 45 दिनों में। कैसे? सुने उनकी जुबान। नंबर गेम 115 है इस वक्त PTI को। रिजर्व सीट्स के बाद 4-5 सीटें में JUI की हैं। आपको 40 सीटें और चाहिए टू टर्न द टेबल। यहाँ 55 सीटें जो हैं वो खुल रही हैं। विद इन 45 डेज टेबल्स कैन बी टर्न। 2018 का इलेक्शन रिग्ड नहीं था, 2018 का इलेक्शन मैनेज्ड था।